जो दास्तां वो जो जालिमों का सवाल हो या रब्बी, या रब्बी। मैंने आपस में लड़वा दिया उनको। ये इंतजार करने का वक्त नहीं है। हुक्म देना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। उसने यकीन दिलाया था कि जल्द कुछ ना कुछ करेगा। ऐसा ना हो कि इंतजार करते रह जाए मेरे साथ। बहुत जल्द सलाउद्दीन की तबाही का नजारा देखने को मिलने वाला है लियोनार्ड। ये लोग सरहद गाजी नहीं है। Albus.
Varsa. Allah, Kur'an, Selahaddin.
kutlu zafer yaradan aşkın abimizin devri olmadan kutlu zaferimizin devri alem devri devranı 18 bir zaferimizin devri o kutlu zaferi Karatekin. İsmet Hatun'dur. İsmet Hatun صلاح الدین ایوبی دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج کی اس ایپیسوڈ کا آغاز قدس سے ہوتا ہے جہاں پر ابراہم موجود ہوتا ہے۔ اتنے میں وہاں پر ایک کمانڈر آتا ہے اور ابراہم کو بتاتا ہے کہ یہودی پادری چرچ میں جا رہے ہیں اور ان کے پاس مقدس صندوق بھی موجود ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ابراہم کافی خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ گھوڑے تیار کرو، ہم بھی اس چرچ میں جائیں گے۔ اتنے میں وہاں پر صوفیہ بھی موجود ہوتی ہے جو پاس کھڑے تمام تر باتیں سن لیتی ہے۔ وہ کبوتر کے ذریعے صلاح الدین ایوبی کو پیغام بھیج دیتی ہے۔ اب دوسری ہی جانب کمانڈر کہتا ہے ابراہم آپ کو یہودی چرچ میں جانا ہوگا، وہاں پر مختلف قبائل سے یہودی پادری آ رہے ہیں۔ تو ابراہم کہتا ہے کہ گھوڑے تیار کرو۔ اتنے میں ابراہم گھوڑے پر بیٹھ کر چرچ کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ اب پیغام صلاح الدین ایوبی تک پہنچتا ہے جو صوفیہ نے بھیجا ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی جو غزہ کے باہر پیغام کا ہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ صلاح الدین کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ابراہم کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ یعنی صلاح الدین کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ ابراہم کوئی بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے، اس لیے صلاح الدین ایوبی پیغام کا ہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ پیغام صلاح الدین ایوبی تک پہنچ جاتا ہے اور صلاح الدین پیغام کو پڑھتے ساتھ ہی ابراہم کے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ اب ایک جانب ابراہم یہودی چرچ کی جانب جا رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے گریگور بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جیسے ہی گریگور کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابراہم خود سے نکل چکا ہے تو گریگور بھی ابراہم کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایک جانب گریگور ہے، ابراہم ہے، اور دوسری ہی جانب صلاح الدین ایوبی ان دونوں کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے۔ ابراہم جیسے ہی سمندر کے قریب پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر تمام تر یہودی پادری بھی آ جاتے ہیں اور بازنطینی سپاہی بھی آ جاتے ہیں۔ ابراہم کہتا ہے یقیناً صلاح الدین ہمارا پیچھا کر رہا ہوگا، وہ ایسے ہمیں نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے چاروں جانب جال بچھا دو، صلاح الدین ایوبی کو جال میں پھنسایا جائے گا۔ اب صلاح الدین جیسے ہی ابراہم کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنے میں ایک نیزہ صلاح الدین ایوبی کے ایک سپاہی کو آ کر لگتا ہے اور وہ بری طرح زخمی ہو جاتا ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی بازنطینی سپاہیوں کو مار دیتے ہیں اور جو سپاہی مشکل ہوتا ہے اسے اپنے ایک سپاہی پارس کے ساتھ واپس جانے کا کہتے ہیں اور وہ دونوں واپس چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب ایک بار پھر سے سین آ جاتا ہے ابراہم کا۔ ابراہم کہتا ہے یہودی پادریوں کو کہ بازنطینی سپاہیوں کو یہاں پر ہی مار دیا جائے۔ ابراہم کے حکم پر بازنطینی سپاہیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اب یہودی پادری کہتے ہیں کہ ابراہم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو ابراہم کہتا ہے کہ ہمارے پوشیدہ راز عیسائیوں کو بھی معلوم نہ ہو، اس صندوق کے بارے کسی کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر عیسائی۔ گریگور کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ میرا اگلا قدم کیا ہوگا۔
میں اس کو بھی نہیں بتاؤں گا، اسی لیے بازنطینی سپاہیوں کو مارنا بہت ضروری تھا۔ اب بازنطینی سپاہیوں کو مارتے ہوئے ابرام یہودیوں کے چرچ میں داخل ہوتا ہے اور یہودی پادری بھی اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ یہودی پادری صرف ایک علاقے سے نہیں بلکہ مختلف علاقوں سے آئے ہوتے ہیں، کیونکہ ابرام کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہودیوں کو اکٹھا کرنا، اس لیے تمام تر علاقوں سے یہودیوں کو بلایا جاتا ہے۔ اب اگلے ہی سین میں صلاح الدین ایوبی اکسیس بے اور عرفالی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ صلاح الدین اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی صلاح الدین ایوبی سمندر کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان پر ایک بار پھر سے حملہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلاح الدین نے تو بازنطینی سپاہیوں کو مار دیا، تو پھر یہ حملہ کس نے کیا؟ یہ حملہ ابراہم دوسرے طریقے سے کرے گا۔ پہلے تو صلاح الدین پر سمپل حملہ کیا گیا، لیکن اب جو سپاہی ابراہم نے مارے تھے، جو بازنطینی سپاہی مارے تھے، اب یہاں پر ابراہم کہے گا یہودی سپاہیوں کو کہ آپ بازنطینیوں کا لباس پہن لیں، بازنطینی سپاہیوں کا لباس پہن لیں، اور صلاح الدین ایوبی جس راستے پر یہاں پر پہنچے گا اس راستے پر آپ نے لاش کے طور پر کام کرنا ہے۔ یعنی صلاح الدین کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ لوگ مر چکے ہیں، لیکن جیسے ہی صلاح الدین آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے اٹھ کر ان پر حملہ کر دینا ہے۔ اب یہاں پر بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ یہودی سپاہی بازنطینی سپاہیوں کا لباس پہن کر نیچے لیٹے ہوئے تھے، لیکن صلاح الدین کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ زندہ ہیں نہ کہ لاش۔ اب جیسے ہی صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہی آگے پہنچیں گے تو وہ یہودی سپاہی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور صلاح الدین ایوبی کا یہاں پر ایک اور سپاہی زخمی ہو جائے گا جس کا نام تھا بوزغ۔ اب یہاں پر بوزغ بھی بری طرح زخمی ہو جاتا ہے اور اس کو بھی واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور صلاح الدین ایوبی یہودیوں کا مقابلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر صلاح الدین ایوبی یہودی سپاہیوں کو بھی مار دیتے ہیں، اور باقی جو سپاہی چھپے ہوئے تھے وہ بھی سامنے آتے ہیں اور صلاح الدین ان کو بھی مار ڈالتے ہیں اور اپنے راستے کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ اگلا سین آ جاتا ہے گریگور کا، جو ابرام کے پیچھے ہوتا ہے۔ گریگور کیا دیکھتا ہے کہ کئی بازنطینی سپاہی مڑے زمین پر پڑے ہیں۔ پاس کھڑا بازنطینی کمانڈر کہتا ہے کہ گریگور، آپ کے خیال میں یہ کام کون کر سکتا ہے؟ کیا صلاح الدین نے ان سپاہیوں کو مارا ہے؟ تو گریگور کہتا ہے بالکل نہیں، اس بار صلاح الدین ایوبی اس معاملے میں ملوث نہیں ہے، یہ کام ابراہم کا ہے۔ صلاح الدین بالکل ٹھیک کہتا تھا کہ ابراہم کے کئی پوشیدہ راز ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ اگر میں صلاح الدین کی باتوں پر یقین کر لیتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ابراہم ایک بہت بڑا شیطان ہے، وہ کبھی بھی ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا بلکہ وہ ہمارا استعمال کر رہا تھا۔ ابراہم نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی کام کرے۔ ابراہم کے کئی پوشیدہ راز ہیں جن کو آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا۔ وہ ایک یہودی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ یہودیوں کو اکٹھا کر رہا ہے۔ ہمیں ہر حال میں وہ صندوق حاصل کرنا ہوگا۔ گریگور یہ باتیں اپنے کمانڈر سے کرتا ہے۔ گریگور بھی یہ باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری جانب چرچ کے اندر کا سین آ جاتا ہے جہاں پر یہودی پادری اور ابراہم موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر سپاہی مقدس صندوق بھی لے کر آ جاتے ہیں جو ابراہم کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ ابراہم اس مقدس صندوق کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج ہمیں اپنی اصل کامیابی مل گئی ہے۔ اب وہ یہودی پادریوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے صرف دو چیزیں اہم ہیں، ایک ان کا دین، دوسرا ان کے لیے ان کا پیغمبر، اور ایک یہ کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اسی کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ ابراہم کہتا ہے یہودی پادریوں سے، ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر کھودنا شروع کر دیا ہے، ہم ان کے جسم مبارک کو نکال کر یہاں پر لے آئیں گے، اور اللہ نے جو وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، میں ان زمینوں پر یہودی ریاست قائم کرنے والا ہوں۔ ہم مسلمانوں کے پیغمبر کا جسم مبارک یہاں پر لے آئیں گے، جس کے بعد ان میں افراتفری پھیل جائے گی، اور ہم ایک یہودی ریاست قائم کریں گے جو شام سے مصر تک جائے گی۔ ابراہم کا مقصد یہاں پر بہت بڑا ہے۔ وہ یہودیوں کو اکٹھا کرنا چاہتا تھا، وہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خلاف کرنا چاہتا تھا۔
اسی لیے ابراہم روزہ مبارک کو کھودنا چاہتا تھا، اور یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ ابراہم کے اس گندے ارادے کو نیست و نابود کرنے والا کون ہوگا، کیا آپ کو معلوم ہے؟ ابراہم کے اس گندے ارادے کو جو نیست و نابود کرے گا وہ سلطان نور الدین زنگی ہوں گے۔ سلطان نور الدین زنگی ابراہم کے اس گندے ارادے کو ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن کر دیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے کہ صلاح الدین ایوبی چرچ پر حملہ کرتے ہیں، ان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور بعض یہودی سپاہیوں کو مار دیتے ہیں، اور ایک سپاہی سے پوچھتے ہیں کہ ابراہم کہاں پر ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس جانب۔ اب صلاح الدین آگے بڑھتے ہیں لیکن ابراہم وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھ صندوق بھی لے کر چلے جاتا ہے۔ اب وہاں پر صرف یہودی پادری موجود ہوں گے جو صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی یہودی پادریوں کو بھی مار دیں گے، اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی ابراہم کے پیچھے نکل جائیں گے۔ ابراہم جا رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا صندوق بھی موجود ہوتا ہے، اور چند سپاہی ابراہم کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے صلاح الدین ایوبی بھی آ جاتے ہیں اور تمام تر سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ اب ابراہم اکیلا رہ جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ ابراہم بتاؤ، آج تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ آج تمہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہیں پر آج کس ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلاح الدین ایوبی دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج کی اس ایپیسوڈ کا آغاز قدس سے ہوتا ہے، جہاں پر ابراہم موجود ہوتا ہے۔ اتنے میں وہاں پر ایک کمانڈر آتا ہے اور ابراہم کو بتاتا ہے کہ یہودی پادری چرچ میں جا رہے ہیں اور ان کے پاس مقدس صندوق بھی موجود ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ابراہم کافی خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ گھوڑے تیار کرو، ہم بھی اس چرچ میں جائیں گے۔ اتنے میں وہاں پر صوفیہ بھی موجود ہوتی ہے، جو پاس کھڑے تمام تر باتیں سن لیتی ہے۔ وہ کبوتر کے ذریعے صلاح الدین ایوبی کو پیغام بھیج دیتی ہے۔ اب دوسری ہی جانب کمانڈر کہتا ہے ابراہم آپ کو یہودی چرچ میں جانا ہوگا، وہاں پر مختلف قبائل سے یہودی پادری آ رہے ہیں۔ تو ابراہم کہتا ہے کہ گھوڑے تیار کرو۔ اتنے میں ابراہم گھوڑے پر بیٹھ کر چرچ کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ اب پیغام صلاح الدین ایوبی تک پہنچتا ہے جو صوفیہ نے بھیجا ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی جو غزہ کے باہر پیغام کا ہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ صلاح الدین کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ابراہم کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ یعنی صلاح الدین کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ ابراہم کوئی بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے، اس لیے صلاح الدین ایوبی پیغام کا ہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ پیغام صلاح الدین ایوبی تک پہنچ جاتا ہے اور صلاح الدین پیغام کو پڑھتے ساتھ ہی ابراہم کے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ اب ایک جانب ابراہم یہودی چرچ کی جانب جا رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے گریگور بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جیسے ہی گریگور کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابراہم خود سے نکل چکا ہے تو گریگور بھی ابراہم کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایک جانب گریگور ہے، ابراہم ہے، اور دوسری ہی جانب صلاح الدین ایوبی ان دونوں کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے۔ ابراہم جیسے ہی سمندر کے قریب پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر تمام تر یہودی پادری بھی آ جاتے ہیں اور بازنطینی سپاہی بھی آ جاتے ہیں۔ ابراہم کہتا ہے یقیناً صلاح الدین ہمارا پیچھا کر رہا ہوگا، وہ ایسے ہمیں نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے چاروں جانب جال بچھا دو۔ صلاح الدین ایوبی کو جال میں پھنسایا جائے گا۔ اب صلاح الدین جیسے ہی ابراہم کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنے میں ایک نیزہ صلاح الدین ایوبی کے ایک سپاہی کو آ کر لگتا ہے اور وہ بری طرح زخمی ہو جاتا ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی بازنطینی سپاہیوں کو مار دیتے ہیں، اور جو سپاہی مشکل ہوتا ہے اسے اپنے ایک سپاہی پارس کے ساتھ واپس جانے کا کہتے ہیں، اور وہ دونوں واپس چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب ایک بار پھر سے سین آ جاتا ہے ابراہم کا۔
ابراہم کہتا ہے یہودی پادریوں کو کہ بازنطینی سپاہیوں کو یہاں پر ہی مار دیا جائے۔ ابراہم کے حکم پر بازنطینی سپاہیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اب یہودی پادری کہتے ہیں کہ ابراہم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو ابراہم کہتا ہے کہ ہمارے پوشیدہ راز عیسائیوں کو بھی معلوم نہ ہو۔ اس صندوق کے بارے کسی کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر عیسائی۔ گریگور کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ میرا اگلا قدم کیا ہوگا، میں اس کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ اسی لیے بازنطینی سپاہیوں کو مارنا بہت ضروری تھا۔ اب بازنطینی سپاہیوں کو مارتے ہوئے ابراہم یہودیوں کے چرچ میں داخل ہوتا ہے اور یہودی پادری بھی اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ یہودی پادری صرف ایک علاقے سے نہیں بلکہ مختلف علاقوں سے آئے ہوتے ہیں، کیونکہ ابراہم کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہودیوں کو اکٹھا کرنا۔ اس لیے تمام تر علاقوں سے یہودیوں کو بلایا جاتا ہے۔ اب اگلے ہی سین میں صلاح الدین ایوبی اکسیس بے اور عرفالی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ صلاح الدین اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی صلاح الدین ایوبی سمندر کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان پر ایک بار پھر سے حملہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلاح الدین نے تو بازنطینی سپاہیوں کو مار دیا، تو پھر یہ حملہ کس نے کیا؟ یہ حملہ ابراہم دوسرے طریقے سے کرے گا۔ پہلے تو صلاح الدین پر سمپل حملہ کیا گیا، لیکن اب جو سپاہی ابراہم نے مارے تھے، جو بازنطینی سپاہی مارے تھے، اب یہاں پر ابراہم کہے گا یہودی سپاہیوں کو کہ آپ بازنطینیوں کا لباس پہن لیں، بازنطینی سپاہیوں کا لباس پہن لیں، اور صلاح الدین ایوبی جس راستے پر یہاں پر پہنچے گا اس راستے پر آپ نے لاش کے طور پر کام کرنا ہے۔ یعنی صلاح الدین کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ لوگ مر چکے ہیں، لیکن جیسے ہی صلاح الدین آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے اٹھ کر ان پر حملہ کر دینا ہے۔ اب یہاں پر بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ یہودی سپاہی بازنطینی سپاہیوں کا لباس پہن کر نیچے لیٹے ہوئے تھے، لیکن صلاح الدین کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ زندہ ہیں نہ کہ لاش۔ اب جیسے ہی صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہی آگے پہنچیں گے تو وہ یہودی سپاہی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور صلاح الدین ایوبی کا یہاں پر ایک اور سپاہی زخمی ہو جائے گا جس کا نام تھا بوزغ۔ اب یہاں پر بوزغ بھی بری طرح زخمی ہو جاتا ہے اور اس کو بھی واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور صلاح الدین ایوبی یہودیوں کا مقابلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر صلاح الدین ایوبی یہودی سپاہیوں کو بھی مار دیتے ہیں، اور باقی جو سپاہی چھپے ہوئے تھے وہ بھی سامنے آتے ہیں اور صلاح الدین ان کو بھی مار ڈالتے ہیں اور اپنے راستے کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ اگلا سین آ جاتا ہے گریگور کا، جو ابراہم کے پیچھے ہوتا ہے۔ گریگور کیا دیکھتا ہے کہ کئی بازنطینی سپاہی مڑے زمین پر پڑے ہیں۔ پاس کھڑا بازنطینی کمانڈر کہتا ہے کہ گریگور، آپ کے خیال میں یہ کام کون کر سکتا ہے؟ کیا صلاح الدین نے ان سپاہیوں کو مارا ہے؟ تو گریگور کہتا ہے بالکل نہیں، اس بار صلاح الدین ایوبی اس معاملے میں ملوث نہیں ہے، یہ کام ابراہم کا ہے۔ صلاح الدین بالکل ٹھیک کہتا تھا کہ ابراہم کے کئی پوشیدہ راز ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ اگر میں صلاح الدین کی باتوں پر یقین کر لیتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ابراہم ایک بہت بڑا شیطان ہے، وہ کبھی بھی ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا بلکہ وہ ہمارا استعمال کر رہا تھا۔ ابراہم نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی کام کرے۔ ابراہم کے کئی پوشیدہ راز ہیں جن کو آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا۔ وہ ایک یہودی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ یہودیوں کو اکٹھا کر رہا ہے۔ ہمیں ہر حال میں وہ صندوق حاصل کرنا ہوگا۔ گریگور یہ باتیں اپنے کمانڈر سے کرتا ہے۔ گریگور بھی یہ باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری جانب چرچ کے اندر کا سین آ جاتا ہے جہاں پر یہودی پادری اور ابراہم موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر سپاہی مقدس صندوق بھی لے کر آ جاتے ہیں جو ابراہم کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ ابراہم اس مقدس صندوق کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج ہمیں اپنی اصل کامیابی مل گئی ہے۔ اب وہ یہودی پادریوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے صرف دو چیزیں اہم ہیں، ایک ان کا دین، دوسرا ان کے لیے ان کا پیغمبر، اور ایک یہ کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اسی کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ ابراہم کہتا ہے یہودی پادریوں سے، ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر کھودنا شروع کر دیا ہے۔
ہم ان کے جسم مبارک کو نکال کر یہاں پر لے آئیں گے، اور اللہ نے جو وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، میں ان زمینوں پر یہودی ریاست قائم کرنے والا ہوں۔ ہم مسلمانوں کے پیغمبر کا جسم مبارک یہاں پر لے آئیں گے، جس کے بعد ان میں افراتفری پھیل جائے گی، اور ہم ایک یہودی ریاست قائم کریں گے جو شام سے مصر تک جائے گی۔ ابراہیم کا مقصد یہاں پر بہت بڑا ہے۔ وہ یہودیوں کو اکٹھا کرنا چاہتا تھا، وہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خلاف کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ابراہیم روزہ مبارک کو کھودنا چاہتا تھا، اور یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ ابراہیم کے اس گندے ارادے کو نیست و نابود کرنے والا کون ہوگا، کیا آپ کو معلوم ہے؟ ابراہیم کے اس گندے ارادے کو جو نیست و نابود کرے گا وہ سلطان نور الدین زنگی ہوں گے۔ سلطان نور الدین زنگی ابراہیم کے اس گندے ارادے کو ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن کر دیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے کہ صلاح الدین ایوبی چرچ پر حملہ کرتے ہیں، ان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور بعض یہودی سپاہیوں کو مار دیتے ہیں، اور ایک سپاہی سے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم کہاں پر ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس جانب۔ اب صلاح الدین آگے بڑھتے ہیں لیکن ابراہیم وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھ صندوق بھی لے کر چلے جاتا ہے۔ اب وہاں پر صرف یہودی پادری موجود ہوں گے جو صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی یہودی پادریوں کو بھی مار دیں گے، اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی ابراہیم کے پیچھے نکل جائیں گے۔ ابراہیم جا رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا صندوق بھی موجود ہوتا ہے، اور چند سپاہی ابراہیم کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے صلاح الدین ایوبی بھی آ جاتے ہیں اور تمام تر سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ اب ابراہیم اکیلا رہ جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ ابراہیم بتاؤ، آج تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ آج تمہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہیں پر آج کی اس ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔